رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو اس کے دشمن نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو قیدی بنا لیا، قیدی بنانے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر اس کو زمین پر لٹا دیا، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اور اس کو آگے انہوں نے کیا تاکہ اس کی گردن کاٹ دیں۔ تو کہتا ہے أَفْدِيكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، بھائی جو میرے پاس تھوڑا زیادہ لے لو، میں تمہیں فدیہ دیتا ہوں، میری جان بخش دو۔ فرمایا یہ مثال صدقے کی ہے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود النار بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے، اور سب سے زیادہ سخی آپ رمضان میں اس وقت ہوتے تھے جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور جبریل رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ سخاوت کئی طرح کی ہوتی ہے، تو یہاں مالی سخاوت بھی مراد ہے۔ تو جہاں رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، آخری عشرے میں محنت کر کے اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح رمضان اس بات کا متقاضی ہے کہ اس میں کثرت سے خرچ کیا جائے۔ رمضان کو لوگوں نے زکوٰۃ کا مہینہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ رمضان کوئی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو کسی بھی شخص کو اس وقت دینا لازمی ہے جب اس پر سال گزر جائے۔ اب کسی بندے نے رمضان سے 2 مہینے پہلے اس کو کوئی مال ملا جو نصاب کے برابر تھا اور اس کو زکوٰۃ دینی ہے، تو اس کے لیے شرعاً درست نہیں ہے کہ وہ 2 مہینے رمضان کا انتظار کرے کہ رمضان آئے گا تو میں اس میں زکوٰۃ دوں گا۔ جب اس کا وقت ہوا ہے تو اسی وقت اس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ وقت پر ادا کریں گے تو ادا ہے، لیٹ کریں گے تو قضا ہے، ادائیگی ہوگی مگر قضا کی شکل میں۔ ایک تو امت کا یہ ذہن بنانا ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا دی گئی کہ رمضان میں زکوٰۃ دینے کا شاید زیادہ ثواب ملتا ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس وجہ سے کہ رمضان میں دینا ہے ثواب زیادہ ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ لیٹ کرنا درست نہیں ہے۔ فرضی زکوٰۃ تو بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں، مگر نفلی صدقے پر توجہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہی ہو نا کہ جن کو دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو کچھ تم میں وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بھی بخل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے لیے بخل کر رہا ہے، اپنے لیے بخیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، تم ہی ہو جو محتاج ہو، اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم محتاج ہو۔ دیکھ لو وہ غنی ہے، تم محتاج ہو، تم فقیر ہو، اگر تم نے اس کے نام پر خرچ نہ کیا تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، پر محتاجی تمہارا مقدر بن جائے گی، تم محتاج ہو کے رہ جاؤ گے۔ پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اس بات سے پھر گئے، اللہ کے نام پہ خرچ نہ کیا، تو یاد رکھنا اللہ کریم تمہیں برباد کر کے تمہاری جگہ پر اور قوم لے آئے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جو تم جیسے نکمے نہیں ہوں گے، تم جیسے بخیل نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد کی یہ آیت ہمیں گھر میں جا کے خلوت پہ بیٹھ کے اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس پر پورا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس انداز میں خطاب کیا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، تم وہی ہو نا تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جن کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم بخل کرتے ہو۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ پر بخل کرتا ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے تو پورا اہتمام کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ دے کے اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ در حقیقت اپنی آخرت بہتر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یاد رکھو جو تم سود کے ذریعے مال بڑھانے کی کوشش کرتے ہو، اللہ اس مال کو برباد کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ کوئی بندہ جتنا بھی سود سے مالدار بننا چاہتا ہے، یقین مانیں آپ پورا حساب لے کے دیکھیں، آخر میں نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی معیشت خسارے میں جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ما اکثر من ربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، جو بندہ بھی سود سے مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہ ہے کہ وہ قلیل ہوگا، قلت کی طرف آئے گا۔ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے 5 لاکھ بینک میں رکھا ہے اور مجھے اس پر اتنا سود مل رہا ہے، اگر اس نے 2 سال پہلے اگر 5 لاکھ کسی بینک میں رکھوایا ہے تو اگر آج حساب لگائے تو اس کے 5 لاکھ کی کیا وہی ویلیو جو 5 سال پہلے تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکثر من ربا الا کان آخرۃ امرہ الی قلۃ، جو مال بڑھانے کی کوشش کرتا ہے سود کے ذریعے اس کا انجام قلیل ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافے پیدا کرتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دے جس نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہو، اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہو اور نتیجتاً اس بندے کے مال میں کمی آئی ہو نہیں سکتا۔ زکوٰۃ دینے والا، صدقات اللہ کے نام پر دینے والا، اللہ کا وعدہ ہے یرب الصدقات، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ انسان کے مال میں کمی پیدا کرتا ہی نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کی گواہی دی اور حدیث نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ یہ مال ہمارے مال کے تحفظ کی ضمانت ہے جو ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طور پر، صدقے کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ،
جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس بندے کے مال سے اللہ نے شر کو دور کر دیا، تکلیف کو دور کر دیا، خسارے کو دور کر دیا۔ یہ پیارے پیغمبر کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے مال میں نشو و نما کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کی بڑھوتی کا ذریعہ ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دیتے ہو، جس سے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافے کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں گواہی دی، صرف انسان کا ایمان دیکھنا پڑتا ہے، اس کی ایمان اس کا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کے نام پہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اپنے مالوں میں اضافے کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں، صدقہ اس انسان کے مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، ہمارے جو لوگ اللہ کا مال الگ کر کے پورے سال میں 2 4 5 ہزار ادا کرتے رہتے زکوٰۃ کی شکل میں، اس پر تحقیق کریں۔ یہ مسئلہ قابل تحقیق ہے کہ اگر آپ اللہ کے نام پہ 5 لاکھ 7 لاکھ آئے ہیں، اس کو آپ نے الگ کر لیا ہے اور اس میں 2 4 ہزار کر کے تقسیم کر رہے ہیں۔ اکثر علماء اس بات پر کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی یہ منشا ہے ہی نہیں۔ بہت ممکن ہے اس بندے کی زکوٰۃ قبول نہ ہو جس کا یہ رویہ ہے۔ اس نے تو پیسے اس لیے الگ کیے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا، دینا ہی پڑے گا، اپنی جیب سے دینا پڑے گا، وہ اللہ کا مال اٹھا کے تقسیم کرتا رہتا ہے۔ اس زکوٰۃ کی منشا کیا ہے کہ یکمشت دی جائے، اکٹھی دی جائے۔ یہ ہم نے بڑی سہولت بنا لی، چور رستے بنا لیے۔ اب یہ رمضان ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں فلاں بندہ بڑا غریب ہے، اسے میں نے 5 لاکھ لینا تھا، اب اس کے پاس ہے کوئی نہیں، تو یہ کیا 5 لاکھ روپیہ میں زکوٰۃ میں کاٹ سکتا ہوں؟ یہ انسان جتنا بھی نیک ہو، اس کے ذہن میں خرابی موجود ہے، اپنا پھنسا ہوا مال نکال کر اللہ کا مال ضائع کرنا چاہتا ہے۔ وہ زکوٰۃ اس کے ذمے تھی، اس کے پیسے پھنس گئے، نکل نہیں رہے، پتہ ملنے نہیں ہے، تو یہ اپنے پیسے نکالنے کے لیے کہتا جو اس کے پاس چونکہ ہے نہیں، وہ مقروض ہے، تو میں کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل نہیں دے سکتے، اور یہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو پیسے دے چکا ہوتا پھر ہم دیکھتے کہ اس کو آپ دیتے کہ نہیں۔ یہ تو آپ اپنے پھنسے ہوئے پیسے نکال رہے ہیں، لوگوں نے ہیلے بنا لیے ہیں، اسی لیے بربادیاں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر یہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا بند کر دیں اور جب یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اللہ سزا کیا دے گا؟ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں روک لے گا۔ جب ان کو بارشوں کی ضرورت ہوگی، اللہ آسمان سے بارشیں بند کر دے گا، بارشوں کی ایک بوند نہیں آئے گی ان پر۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، فرمایا کبھی کبھار جو بارش آتی بھی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، یہ پرندے نہ ہوتے جن کا قصور کوئی نہیں ہے، فرمایا اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ ان کو پانی کی ایک بوند بھی نہ دیتا، پیاسے مر جاتے یہ لوگ، آسمان سے بارشیں نہ آتی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے مال پر ظالم بن کے بیٹھ گئے، اللہ کا مال اللہ کو نہیں دیتے۔ یہ زکوٰۃ بند کریں گے، اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں بند کر لے گا۔ اور دیکھ لیں جب مسلمانوں کو کھیت کھلیان میں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشیں آتی نہیں ہیں۔ اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَيْسَ السَّنَةُ أَلَّا يُمْطَرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَن يُمْطَرُوا فَلَمْ يُمْطَرُوا، لَيْسَ السَّنَةُ أَلَّا يُمْطَرُوا وَلَكِنَّ السَّنَةَ أَن يُمْطَرُوا فَيُمْطَرُوا وَلَمْ تُنبِتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، کہا لوگوں قحط سالی یوں نہیں آئے گی کہ بارشیں نہ ہوں، بلکہ کبھی قحط سالی یوں آئے گی کہ بارشیں ہوں گی، پھر بارشیں ہوں گی، اتنی بارشیں ہوں گی جو کچھ ان کی فصلوں میں ہوگا تباہ ہو جائے گا، زمین ان کو کچھ اگا کے دے نہیں پائے گی، زمین کچھ نہیں اگائے گی۔ اور یہ دیکھ لیں آج جب فصلیں تیار ہیں
تو بارشیں آئی، اولے آئے، زالہ باری ہوئی، ہوائیں چلی، کوئی نہیں سوچتا کہ اس پیچھے ہمارا کردار کیا ہے. جن کی لاکھوں من گندم ہوتی ہیں، کوئی حساب نہیں لگاتا کہ اس میں میرا عشر کتنا ہے. ہیلے بہانے کرنے والا 10 پلاٹ ہے اور اس میں اکثر کمرشل ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا. جو چیز آپ تجارت کے لیے تیار کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے. یا پھر ہیلا کیا جاتا ہے، یہ پلاٹ تو میں نے 6 مہینے پہلے لیا ہے، تو یہ جس سے لیا ہے وہ سال پہلے تھا، اس سے پہلے ایک اور پلاٹ تھا. پیسہ جو سرکل میں موجود ہے، جو آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا، اس سے اگر آپ چیزیں خرید رہے ہیں تو جس دن وہ آپ کے پاس مال آیا تھا 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، اس سے آپ چیزیں بدلتے رہے. جو چیز تجارت میں ہے، جب سے وہ آپ کے پاس مال آیا، سال گزرنے پر آپ پر زکوٰۃ تھی، نہیں دی جاتی. جب اس طرح کی شکل ہو تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاۃ مالہ، جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کریم اس بندے کے اس مال کو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اژدہا بنا دے گا، سانپ بن گیا، مال کی زکوٰۃ نہیں دی، ہیلوں بہانوں کے ساتھ. کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی میں ایک دفعہ آپ زکوٰۃ دے دیں تو اس کے بعد زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے مال دیا فلم یؤد زکاۃ، اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجا اژدہا سانپ بنائیں گے. لہو زبیبتان، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ رنگ کے نقطے ہوں گے، یعنی بڑا زہریلا ہوگا. فیاخذ بلحظمتیہ، تو یہ سانپ اس کی منہ کو، اس کی بچھوں کو پکڑے گا، منہ کی دونوں سائڈوں کو پکڑے گا، ایک سائڈ میں منہ داخل کرے گا، دوسری سائڈ میں دم داخل کرے گا، اور اس کے منہ میں اس کی بچھوں کو پکڑ کر چیرے گا اس کو، اور کہے گا انا مالک انا کنزک، ہاں بھائی میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو دنیا میں تو مجھے پیار کر کے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا تھا، آج مجھے حکم ہے، دنیا میں تو نے مجھ سے پیار کیا اور مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. دیکھ لے وہ طاقتور سانپ، اس نے اس کے گلے کا توق بن گیا، گلے میں لپٹے گا اور 2 سائڈیں اس کی باہر ہے، دم بھی باہر ہے اور منہ بھی باہر ہے، اور وہ اس کے منہ میں اپنی ایک طرف سے دم داخل کرے گا، دوسری طرف سے منہ داخل کر کے اس کی بچوں کو چیرے گا. کون پسند کرتا ہے یہ ہیلے بہانوں سے مال روکنے والا، زکوٰۃ روکنے والا؟ کبھی سوچے کہ قیامت کے دن اس کے اندر ہوگا کیا؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں دیکھو قیامت کا دن ہوگا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، جس بندے کے پاس سونا ہو اور چاندی ہو، سونے سے مراد دینار اور چاندی سے مراد درہم، روپیہ پیسہ، یعنی جو بھی دنیا میں کرنسی ہو، اس کے پاس ڈالر ہے، اس کے پاس ریال ہے، اس کے پاس یورو ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی تو فرمایا قیامت کا دن ہوگا صفحت لہو صفائح، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ اس کرنسی کو، ان پیسوں کو تختیاں بنا دے گا. تختیاں بن گئی ہیں، ٹکڑے اس کے بن گئے، فرمایا اس کو، اور وہ تختیاں کس چیز کی ہیں؟ صفحت لہو صفائح من نار، اللہ تعالیٰ نے ان پیسوں کو تختیاں بنا دیا، من نار، جہنم کی آگ کی وہ تختیاں بنا دی گئی ہیں. پہلے ہی آگ کی تھی، فرمایا فأحمی علیہا فی نار جہنم، پہلے وہ تختیاں آگ کی تھی، پھر آگ کی تختیوں کو جہنم کی آگ میں دوبارہ گرم کیا جائے گا. گرم کرنے کے بعد اب اس مالدار کے ساتھ کیا ہوگا جو اللہ کے نام پر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فیہویٰ بہا جنبہ،
وجبینہ، قیامت کا دن ہے، اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس بندے کے ماتھے کو بھی اس سے داغا جا رہا ہے، پہلو کو بھی داغا جا رہا ہے، اور جب یہ تختی بجھے گی تھوڑا سا اس کا گرمائش کم ہوگی، دوبارہ اس کو گرم کر کے دوبارہ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کا دن ہوگا تو ان کے مال کو اللہ تعالیٰ تختیاں بنا کے قیامت کے دن اس کے پہلو کو بھی داغے گا، اس کی پیشانی کو بھی داغے گا، اس کی پشت کو بھی داغا جائے گا۔ ابھی اپنا ماتھا مسر رہا ہوگا تو اتنی دیر میں اس کے پہلو میں آگ لگی ہوئی ہے، پہلو کو سوچ رہا ہوگا تو پشت پہ آگ لگی ہوگی۔ یہ وہ ہے جو مال اللہ کے نام پر دینے کی بجائے اس پر سانپ بن کے بیٹھا کرتا تھا۔ میرا مال میرے لیے عذاب ہو سکتا ہے، اس لیے پیارے پیغمبر اللہ سے دعا مانگ کرتے ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، یا اللہ ہر اس مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مال میرے لیے عذاب بن جائے، دنیا یا آخرت میں۔ فرمایا پھر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیے، گایاں دی، بکریاں دی، یہ اللہ کے نام پہ زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا جس قدر وہ موٹے ہو سکتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو موٹا کرے گا۔ یہ صحرا میں جانے والے چولستان میں بڑا پچھلے سال کہہ سالی کا سما بنا، ہم جب گئے سروے کرنے تو حیران رہ گئے اس بات پر کہ 100 انسان کے پاس گائے پر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو آسمان سے رحمتوں کی بارشیں بھی رکیں گی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اب 4 اونٹ ہیں تو اس پر زکوٰۃ تھی جو چرنے والے ہیں، 40 بکریاں زکوٰۃ تھی نہیں دیتا، 30 گائیں بھینسیں نہیں دیتا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس قدر وہ جانور موٹے ہو سکتے ہیں اللہ ان کو موٹا کرے گا، یہ درمیان میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو عذاب بیان کیا گیا ہے کہ جس بندے کو درہم و دینار اللہ نے دیے اور اس نے زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کی پیشانی کو، پہلو کو اور پشت کو داغا جائے گا، یہ عذاب جہنم نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کا وہ دن ہے، یہ قیامت کے دن جہنم میں جانے سے پہلے اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف میں ہوگا، 50,000 سال اس کو داغا جائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اپنے جانوروں کی، اس کو درمیان میں لٹایا جائے گا، اس کا وہی اونٹ جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا وہ بلبلاتا ہوا اس کی طرف آئے گا اور آ کر اس کو اپنے پاؤں کے ساتھ روندے گا اور دانتوں کے ساتھ چبائے گا، یہ کاٹ کے آگے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، وہ اس کو آگے روندے گا، وہ آ کے اس کو کاٹے گا، یہ چلا گیا تو تیسرے کی باری آ جائے گی۔ 50,000 سال اس کے ساتھ یہی کچھ ہوگا۔ آج ہمیں ان چیزوں کا چونکہ اعتقاد نہیں رہا اور اس بات کا یقین نہیں رہا، اس لیے ساری کوتاہیاں موجود ہیں اور اس کا نقصان بھی امت کو۔ کہ اگر وہ بکری ہے تو وہ اگر گائیں ہیں تو وہ گائیاں اس کے ارد گرد آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، ٹکریں اس کو مار رہی ہیں اور پاؤں سے اس کو روند رہی ہیں اور آواز بھی نکال رہی ہیں۔ کیا خوفناک منظر ہوگا، 50,000 سال اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ ایک گائے گزرے گی تو دوسری آ جائے گی، وہ ٹکرے مارے گی، اس کو روندے گی تو تیسری آ جائے گی۔ یہ ہم نے منظر کبھی سوچا نہیں۔ اب بکریاں جو آپ نے رکھی ہیں اگر ان کی زکوٰۃ نہیں ہے وہ بھی دائرہ بنائیں گی، وہ بھی ٹکرے مائیں گی، وہ بھی منمنا رہی ہوں گی۔ اللہ کے نام پہ پورا حساب لگا کے ہر چیز کی زکوٰۃ دینا یہ مسلمان پر اس لیے لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ اس کے مال کو محفوظ کرنا تھا، لیکن زکوٰۃ تک تو ہم پورا اترتے ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کبھی وقت یہ ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، قل العفو۔ کبھی اللہ نے فرمایا مسلمانوں ایک وقت آئے گا تم پر جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے وہ کرو تو بہتر ہوگا۔ فرض نہیں ہے، صدقہ ہے، نفل ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے، یہ وہ نفل ہے جو میری عزتوں کا، میرے مال کا، میری صحت کا، میری عزیز و کارب کا، میرے گھر کا محافظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس پر مثالیں دے دے کے سمجھایا. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، فرمایا صدقے کی مثال ایسے ہے کمثل رجل اخذه العدو فاوسروه واوثقوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه قال افديكم بالقليل والكثير. کہ لوگوں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو اس کے دشمن نے پکڑ لیا، پکڑ کے اس کو قیدی بنا لیا، قیدی بنانے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ کر اس کو زمین پر لٹا دیا. وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اور اس کو آگے انہوں نے کیا تاکہ اس کی گردن کاٹ دیں. جو کہتا ہے أَفْدِيكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، بھائی جو میرے پاس تھوڑا زیادہ لے لو، میں تمہیں فدیہ دیتا ہوں، میری جان بخش دو. فرمایا یہ مثال صدقے کی ہے. موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت انسان کو نظر نہیں آتی کہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور کہتا ہے یار میرے پاس تھوڑا زیادہ لے لو اور میری جان بخش دو. کہا اتنی بڑی مصیبت میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دیتا ہے. آج میں بیمار، ہمارے ہاں بیمار ہوتے ہیں تو میں دوائی پر پیسے خرچ کرتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتا. اللہ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے، بچہ یا بچی بیمار ہوا، ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کے دیا، وہ جاتا ہے کہتا ہے یار ایک ٹائم کی دوائی دے دو. ویسے پورا کتنے کا بنا؟ اس نے کہا 2000 کا. ایک ٹائم کی دوائی لیتا ہے، باقی سارے پیسے اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سچی ہے، میں مشاہدہ نہیں کرتا، میں اس پہ یقین رکھتا ہوں. داؤ مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ. یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ صدقے سے بھی مریضوں کا علاج ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ دوائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. یعنی مصیبتیں اس صدقے سے ڈالی جاتی ہیں. ان صدقہ لا تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار. کہا لوگوں جس طرح آگ جل رہی ہوتی ہے اس پر آپ پانی گراتے ہیں تو وہ آپ کو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی طرح کبھی اللہ کی طرف سے ناراضگی، اللہ کی طرف سے مصیبت، اللہ کا غضب تم پر آیا ہو، اللہ کے نام پہ صدقہ دو گے تو اللہ کریم تمہاری اس مصیبت کو ٹال دے گا. اب یہ رمضان ہے، اس میں ایک اپنی عادت بنا لیں، روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کریں. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب لوگ صبح کرتے ہیں تو اللہ کریم 2 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 فرشتے روزانہ آتے ہیں، ایک آ کے دعا کرتا ہے اور ایک آ کے بد دعا کرتا ہے. بس میں نے دیکھنا ہے کہ میں دعا کرنے والے فرشتے کے ساتھ کھڑا ہوں یا بد دعا دینے والا فرشتہ میرے ساتھ کھڑا ہے. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے نام پہ دیتا ہے اس کو اور دے. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے نام پر دیتے ہو اللہ اس سے بڑھا کے دیتا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کے نام پہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے. یربی صدقات، وہ فرضی ہوں وہ نفلی ہوں، انسان کے مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے. فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جس نے تیرے نام پر دیا اس نے 20 روپے دیے تو 20 کے حساب سے اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. 1000 دیے تو 1000 کے حساب سے اضافے ہوں گے. 2000 دیا تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ اضافے کرے گا. دعا کر رہا وہ فرشتہ، میں روزانہ 10 روپے بھی اللہ کے نام پر نہیں دے پاتا تو مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ فرشتے کی دعا آج میرے بارے میں نہیں ہے، میرے مال کے بارے میں نہیں، اللہ نے نازل کیا اور مقرر کیا اور ڈیوٹی لگائی. خود اللہ بھیجتے دعا کرو تو کیسے وہ اللہ قبول نہ کرے؟ میرے دیے ہوئے 10 روپے روزانہ کے اللہ تعالیٰ فرشتے کو متعین کیا، وہ دعا کرتا ہے، اسی حساب سے آپ کے مال میں بڑھوتی ہوگی. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جس کو تو نے دیے اور وہ دے سکتا ہے. اللہ کی قسم میں ایسے کنجوس لوگوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے کروڑوں کا مالک بنایا ہے، وہ اللہ کو گن گن کے 505 روپے بنتے تو دیتے. آپ نے اپنی سالی حضرت اسماء کو کہا اے اسماء انفقی ولا تحصی، اللہ کو دے اور گن گن کے نہ دے. فیحصی اللہ علیک، کہ اللہ تمہیں گن کر کے دے، بس بغیر حساب کے دے، اللہ تمہیں بغیر حساب کے دے گا. انفقی ولا تحصی، خرچ کرو اور گن گن کے نہ دو. کیا معنی گن گن کے نہ دو؟ یعنی یہ تو گننے میں کم نہ دوں، زیادہ میں کوئی گننے کی گنجائش نہیں، تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا. اگر تم اللہ کو گن گن کے دو گے
تو اللہ تمہیں گن گن کے دے گا. یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کی طرف سے یہ آواز ہے، آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. مجھے اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اور وعدہ کیا تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. کیا بندے کا خرچ کرنا اور کیا مالک کا مجھ پر خرچ کرنا. دل منہ کو آ جاتا ہے اگر اللہ کے نام پہ 10 روپے دینے پڑے تو. ہاں تم تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہی ہو نا جن کو اللہ کی طرف خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. فمنکم من یبخل، بخیل بن جاتے ہو، خرچ نہیں کرتے. بس دعا کرتا ہے یا اللہ اللہم آت ممسکا طلبا، یا اللہ جس کو تو نے دیا اور وہ خرچ نہیں کرتا، سانپ بن کے بیٹھ گیا. لوگوں کو ضرورت تھی، اللہ کے نام پر دینے کی بات تھی، نہیں دیتے. یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. اللہ کی قسم وہ تو گولیوں اس کا حساب لگا لے مہینے میں وہ میڈیسن کتنی استعمال کرتا ہے. یہ بھی بربادی کی ایک شکل ہے. اگر چاہتے ہمارا مال محفوظ ہو، اللہ ہمارے گھروں میں صحت متعین کرے اور ہمارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں، تو اس کے لیے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہم جن کے لیے کماتے ہیں کس کے لیے کمائیں گے؟ بڑی سی کوٹھی بنا دی اپنے لیے؟ نہیں، اپنے وارثوں کے لیے. میرے ماں باپ نے میرے لیے بنائی تھی، میں اپنی اولاد کے لیے بنا رہا ہوں. اپنے لیے کیا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جن کے لیے کماتے رہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. کیا تم وہی ہو نا جو اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے دن رات ایک کرتے ہو؟ یہ سارے تمہارے عزیز و جو قریبی رشتے دار ہیں، یہ سارے قیامت دن بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی سے بھاگ گیا ہے، بھائی کو نہیں پہچان رہا. ماں سے بھاگ گیا ہے، باپ سے دور چلا گیا ہے، بیوی بھاگ گئی ہے، بیٹا ساتھ نہیں دے رہا. یہ جن کے لیے کماتے رہے سارے بھاگ گئے، تمہیں پہچان نہیں رہے. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ جن کے لیے کماتے رہے اس کی حیثیت کیا ہے. اور قربان دے فرمایا کل رجل بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس. یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آیا ہے، شدید گرمی ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کچھ لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ہوں، کچھ گھٹنے تک ہوں گے، کچھ پیٹ تک ہوں گے. اور صحیح بخاری میں ہے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن پسینے کی لگام آئی ہوگی، اس کے منہ تک پسینہ ہوگا، زمین پر اس کے پاؤں نہیں لگ رہے. اس وقت جب لوگ یوں تڑپ رہے ہوں گے، پسینے میں ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، ورنہ جو اللہ کے نام پر دیا ہوگا کل رجل بذل صدقتہ حتی یفصل بین الناس. قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہونے تک، اللہ کا حساب کتاب شروع کرنے سے پہلے گرمی کے اس ماحول میں اللہ کریم اس کے صدقے کو اس کے سر کے اوپر سایہ بنا کے کھڑا کرتے ہیں. جن کے لیے کماتے رہے وہ بھاگ گئے، اور جو اللہ کے نام پہ دیا تمہارے ساتھ کھڑا ہے. عقل مند ہے وہ یہ سوچے کہ جب مشکل کا وقت آئے گا تو میرے ساتھ کون ہوگا. اس وقت مشکل کے حالات میں آپ کا صدقہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اللہ کہتے وہی ہو نا، ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم وہی ہو نا جن کو کہا جاتا ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرو. کتنے عرصے سے بھائیوں کو گزارش کرتے ہیں رمضان خرچ کا مہینہ نا، یہاں سے سیڑھیاں چڑھیں اور اوپر چھت پہ جا کے دیکھیں پلر کھڑے ہیں، آگے کام بند ہے، آدھے کھڑے ہیں تو آدھے کھڑے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا یار یہ آدھا پلر کیوں کھڑا ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی تمہارے مال میں حق ہے، محروم جو لوگ ان کے پاس کچھ نہیں ان کا بھی حق ہے. ہمارے بچے اے سی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یا کم از کم پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کھاتے ہیں، یا کم از کم سائے میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. کسی نے آگے کبھی دیکھا یہاں ادارے میں تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو بچے دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں دیوار کے سائے میں جتنا سایہ وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے بیٹھ کر کھانے کی جگہ موجود نہیں ہے. جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اے سی میں کھانا کھا رہا ہو نا تو کبھی ان کا بھی خیال رکھنا. اوپر ہم چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے ایک اچھا ڈائننگ ہال بنا دیں جب کم از کم وہ سائے میں بیٹھ کر کھائیں. اپیلیں کر کر کے تھک گئے، کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں. آپ سمجھتے سر آپ کا مال میں بڑھوتی ہو جائے گی، آپ اطمینان میں چلے جائیں گے. کاروبار جو کاروباری ہے وہ کہتے ہیں کیا کرے کاروبار برباد ہو گیا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے تجارت کرو.
یرب صدقات، اللہ صدقات سے برکتیں پیدا کرتا ہے. ما نقصت صدقۃ من مال، مال سے کبھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ایسے بن جائیں کہ اللہ کے فرشتے سے آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کریں، یا اللہ ان کو اور دے اور دے. آپ کہتے ہیں نانا توبہ، ہم نہیں اپنے مال میں صدقہ دے کے مال نہیں بڑھانا چاہتے، تجارت اور دکان میں بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کو انویسٹ کر کے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہو اور نقصان ہو جائے، یہ تو ایمان کی خرابی ہے. میں آج ضرور اپنے بھائیوں کو دعوت دوں گا، کچھ بھی آپ خرچ نہ کریں، پر یہاں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر دیکھ کے ضرور آئے. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کہے تم وہی ہو نا جن کو دعوت دی تھی اللہ کے نام پہ خرچ کرو. فمنکم من یبخل، تم میں وہی ہے جو بخیل ہے. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخیل بنتا ہے وہ اپنے لیے بخیل بن رہا ہے. قیامت کے سایہ نہیں ملے گا، اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے تو صدقہ سایہ بن کے کھڑا ہوگا. اور یہ کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اللہ کو پرواہ کوئی نہیں بھی خرچ کرو گے تو اللہ کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. وانتم الفقراء، پر دیکھ لو تم فقیر ہو گے. سو میرے بھائیو، ایک بڑا بہترین موقع ہے، رمضان کے ایام ہیں. پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ چونکہ بچوں کے لیے، مسافر بچوں کے لیے، فقیر مسکین بچوں کے لیے، مدرسے کے لیے بن رہا ہے، تو اس میں زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں. اب یہاں ہم بات کریں گے کہ یکمشت ایڈوانس زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں. دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر نے فرمایا، رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس فی تعجیل الصدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اس بات کی رخصت دی کہ وہ اپنی زکوٰۃ ایڈوانس دے دیں. آپ کہتے ہیں 2 مہینے بعد میری زکوٰۃ بننی ہے، تو یہ موقع ہے. شوال میں کلاسیں شروع ہوں گی اور آپ کے مہمان، آپ کے بچے، وہ آپ کے ہیں، وہ بیٹھ کے دھوپ میں کھانا کھائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پتہ لگ جانے کے بعد آپ کہیں جی مجھے کسی بات کا علم نہیں اور اللہ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے. بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے ہماری جمعے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، جن کے لیے ممکن ہو میں ان کو بھی دعوت دوں گا. اللہ کے لیے ضرور آپ وزٹ کریں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف میں مردوں سے زیادہ عورتیں خرچ کرتی تھیں. اللہ کے نبی جمعے عید پڑھانے کے بعد الگ سے ان کے لیے پاس جاتے، تصدقنا یا معاشر النساء، عورتوں کی جماعت اللہ کے نام پہ صدقہ دو. کیوں؟ میں نے عورتوں کی کثرت جہنم میں جاتی دیکھی ہے. یہ حدیث دلیل اس بات کی کہ کثرت عورتوں کی جہنم میں جائے گی. اس سے پہلے کیا کہا؟ تصدقنا، صدقہ کرو، کہ تم عورتیں اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہو. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ حضرت بلال فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کے ساتھ تھا جب آپ یوں فرماتے ہیں، عورتیں اپنی بالیاں اتار کر حضرت بلال کی چولی میں ڈال رہی ہیں، کوئی اپنے کنگن اتار رہی ہیں، کوئی انگوٹھیاں اتار رہی ہیں. ہماری ماؤں بہنوں کی تو یہی تہذیب تھی، ہمارے اسلاف نے تو یہ کیا ہے. آج دل منہ کو آ جاتا ہے خرچ کرتے ہوئے، دل چھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین کم ہو گیا ہے. ایمان ہو کہ اللہ کے نام پر دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. جب کوئی ساتھ نہیں دے گا مشکل کے وقت میں یہ میرے کام آئے گا تو پھر انسان کبھی بھی بخل نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ کہتے تم وہی ہو نا جو بخل کرتے ہو، تو بخل کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو. یہ رمضان جس طرح روزوں کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا وہ مہینہ ہے. ابھی بھی کچھ ایام باقی ہیں، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ دنیا سے جائے تو ہمارا رب راضی ہو، اور بغیر حساب کے باب الایمن سے جنت میں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلے کی اللہ توفیق دے. واقول قولی ھذا واستغفر لکم. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.